السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف عنقریب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کی اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بے مشکل اٹھ پاتا ہے۔ لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہیں، اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ یہاں نماز فجر کے کچھ فضائل سماعت فرمائیں۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور اس 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کے جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و فیمہ سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے، وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ 1. رات کو حتیٰ المکان جلدی سوئیں۔ 2. سوتے وقت فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ 3.
ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلاً الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھ دیں۔ اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے نماز ادا کر لیں۔ انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمول بنانا گناہ پر مدامت کرنا ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی نہیں سو سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مسلم نے ترجمہ کیا، جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے دوبارہ مت سو جانا، خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، جہاں دو دنیایں ملتی ہیں وہ دروازہ گول اور کھلا ہے۔ دوبارہ مت سو جانا اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح و شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نماز کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتے ہیں، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لیں تو کبھی کوتاہی نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بالضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف عنقریب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟
وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کی اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بے مشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہیں اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ یہاں نماز فجر کے کچھ فضائل سماعت فرمائیں۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور اس 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کے جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و فیمہ سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ 1. رات کو حتی المکان جلدی سوئیں۔ 2. سوتے وقت فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ 3. ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلاً الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھ دیں۔
اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے نماز ادا کر لیں۔ انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمول بنانا گناہ پر مدامت کرنا ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی نہیں سو سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مسلم نے ترجمہ کیا، جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا، خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، جہاں دو دنیایں ملتی ہیں وہ دروازہ گول اور کھلا ہے۔ دوبارہ مت سو جانا اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح و شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نماز کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتے ہیں، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لیں تو کبھی کوتاہی نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بالضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف عنقریب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے،
اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کی اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بے مشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہیں اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ یہاں نماز فجر کے کچھ فضائل سماعت فرمائیں۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور اس 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کے جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و فیمہ سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ 1. رات کو حتی المکان جلدی سوئیں۔ 2. سوتے وقت فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ 3. ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلاً الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھ دیں۔ اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے نماز ادا کر لیں۔
इंशाअल्लाह ताख़ीर का कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन इसको मामूल बनाना गुनाह पर मदामत करना है जो किसी भी तरह जायज़ नहीं है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी नहीं सो सकते तब कई तरह की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इस बीमारी का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसकून नहीं रखती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि ऐ अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती। आखिर क्या वजह है? बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें इनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का ज़िक्र करो। और यकीन करें, जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं, इन्हें ताहयात कभी भी बेख्वाबी की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफ़ी नज़म है जिसे एक अमरीकी मुस्लिम ने तर्जमा किया, जिसका टाइटल है दोबारा मत सो जाना, सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं। तुम्हारे लिए दोबारा मत सो जाना, खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं, जहां दो दुनियाएं मिलती हैं वो दरवाज़ा गोल और खुला है। दोबारा मत सो जाना इस नज़म में बयान करदा दरवाज़ा हमारी दुनिया और इस दूसरी दुनिया का है, जहां से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फ़रिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाज़ों में ड्यूटी पर आने वाले और रुख्सत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फ़रिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछते हैं, हालांकि वो इनसे बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुताल्लिक़ जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वो जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वो फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब इनके पास गए तब भी वो अस्र की नमाज़ पढ़ रहे थे। फजर और अस्र की नमाज के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वह ये कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज होते वक्त और शाम को गरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में फ़राहम होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है, और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। तो जो इस वक्त सो जाता है तो वो इस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाते हैं, और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की फराहमी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बोझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। नमाज फ़जर के बारे में ऐसे बेशुमार फ़ज़ाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान इनको जान लें तो कभी कोताही न करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग इशा और फजर की फ़जीलत के बारे में जान लें तो वह ज़रूर बिल ज़रूर नमाज़ों में हाजिर होंगे, चाहे इनको खुद घसीटते हुए ही आना पड़े। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाज़ों की कितनी फ़जीलत और अहमियत है, और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। अल्लाह ताला हम सब को पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।